ہماری تنظیم اور تحریک کی رفتار پہلے بھی کبھی طوفانی قسم کی تو نہیں تھی. کبھی برق رفتاری کے ساتھ ہمارا کام آگے نہیں بڑھا ہے، جبکہ ہم نے دیکھا کہ بہت سی تحریکیں، تنظیمیں، دعوتیں بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھی ہیں. لسانی عصبیت کی بنیاد پر ایم کیو ایم جس طرح جنگل کی آگ کی طرح پھیلی، وہ ہمارے سامنے ایک مثال ہے. فرقہ وارانہ عصبیت کی بنیاد پر سپاہ صحابہ کی تحریک جس طرح بڑی، پھلی پھولی، تیز رفتاری کے ساتھ آگے گئی، وہ بھی ایک اہم مثال ہے. ہمارے ہاں بریلوی مکتب فکر نے جو مختلف شکلیں اختیار کی تنظیمی اعتبار سے، کیونکہ سواد اعظم جو ہے وہ بریلوی مکتب فکر سے متعلق ہے، چاہے رسمن نہ ہو لیکن اپنے ذہن، فکر، عقائد، رسومات، ان کے حوالے سے وہ اسی طبقے سے متعلق ہے. تو وہ بھی مثالیں ہمارے سامنے ہیں، وہ ہری پگڑی والے ہوں یا سیاہ پگڑی والے ہوں، یا زیادہ پالشڈ انداز میں طاہر القادری صاحب کی تنظیم ہو. بہرحال ہمارا جہاں تک معاملہ ہے، میں نے آپ کو یاد ہوگا کہ ہمیشہ دو الفاظ استعمال کیے، سلو اینڈ اسٹیڈی. بس اس سے زائد کی بات کبھی بھی نہیں رہی. لیکن ادھر کچھ عرصے سے ہمارے اوپر اضمحلال کچھ زیادہ ہی طاری ہے، افسردگی کی کیفیت ہے، جمود ہے کافی حد تک. اور اس کا اصل سبب وہ حادثات ہیں کہ لیکن یہ جو موقع ہے ہمارے لیے، در حقیقت ہمارے صبر، ثبات اور استقلال کے ایک بہت بڑے امتحان کا درجہ رکھتا ہے. اس لیے میں نے آج وہ آیات تلاوت کی ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. صبر اصل میں کیسے کہتے ہیں عربی زبان میں؟ الامساک، اپنے آپ کو رو کے رکھنا، تھامے رکھنا، حالات سے متاثر نہ ہونا، اونچ نیچ سے زیادہ تاثر نہ لینا، نہ تکلیف سے بددل ہونا، نہ ہی اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی بوچھاڑ ہو جائے تو اس سے متاثر ہونا. یہ ایک کیفیت، جماؤ، ٹھہراؤ، دوام، تسلسل، استقلال، یہ ہے در حقیقت کہ جس کے اعتبار سے لفظ صبر کا استعمال ہوتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اہل ایمان، مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے. اور آپ اندازہ کیجئے، الصلاۃ و عماد الدین، اس کا ذکر بھی بعد میں ہے، صبر کا پہلے. اگر یہ اپنی طبیعت کے اندر یہ ٹھہراؤ اور جماؤ نہ ہو تو گویا کہ پھر نماز بھی اس درجے مفید نہیں ہوگی. اس صورتحال میں جو ہمارے لیے امتحان ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ہمارے لیے اس وقت خوف کی کیفیت بھی ہے. پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے طرح طرح کے شکوک و شبہات ہیں. ان حالات میں جو امیدیں پاکستان کے ساتھ تھیں، اس کے مستقبل سے وابستہ تھیں، ان کے حوالے سے، بلکہ یہ کہ اور بھی بعض اعتبارات سے ہمارا فکر، ہماری سوچ، اور خاص طور پر یہ جو وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ثمرات کے نقصان سے مراد کیا ہے؟ عام ترجمہ ہوتا ہے پھل، لیکن آپ کو یاد ہوگا، میں نے جب بھی کبھی اس مقام سے گزرا ہوں، محنتوں کا حاصل، کہ انسان یہ دیکھے کہ ہمارے اتنے عرصے کی محنتیں اور وہ چشم ددن میں ختم ہو گئی. جس کی سب سے بڑی مثال جو ہے یہ سود پر جو فیصلہ آیا ہے، تقریباً ربع صدی کی محنت جو ہے وہ ایک فیصلے نے اس کو زیرو کر دیا. پھر ہم جو ہے اسکوئر ون میں پہنچ گئے، اور اب اسکوئر ون میں کھڑے ہو کر بھی کوئی جد و جہد کرنے کے لیے طبیعت آمادہ نہیں ہے، کہ جب وہ آخری تلوار تو ان کے ہاتھ میں ہے، جب چاہیں گے چلا دیں گے. اگر اس موقع پر انہوں نے مولانا تقی عثمانی صاحب کو ہٹا کر
اور دو بالکل غیر معروف قسم کے لوگوں کو اس شریعت اپیلیٹ بینچ کے جج بنا کر بٹھا دیا اور فیصلہ جو چاہا حکومت نے وہ لے لیا. یہ کام کبھی بھی ہو سکتا ہے. تو یہ محنتیں جو اتنی ضائع ہوئی، اب دوبارہ جو ہے اس محنت کو کرنے پر طبیعت بمشکل آمادہ ہو. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے نبی بشارت دے دیجئے صبر کرنے والوں. پھر نوٹ کیجئے صبر سے مراد جمے رہنا، ڈٹے رہنا، کھڑے رہنا، اپنے آپ کو روکے رکھنا، تھامے رکھنا. اس حوالے سے اس وقت میں صبر کی ایک خاص جو نوعیت کہہ لیجئے، قسم کہہ لیجئے، اس کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں. ایک صبر ہوتا ہے ایذا پر، تکلیف پر، مصیبت میں، بھوک میں، فقر و فاقہ میں، جنگ میں. ایک صبر ہے اپنے موقف پر ڈٹے رہنا، کھڑے رہنا، اور اس میں اپنے فکر پر استقامت، جمے رہنا. اس لیے کہ ایسے مواقع پر اس کا امکان پیدا ہو جاتا ہے. وہ شعر میں نے بہت مرتبہ پڑھا ہے اپنی تقاریر میں، مجھے بہت پسند ہے. سنبھلنے دے مجھے اے نا امیدی کیا قیامت ہے، کہ دامان خیال یار چھوٹا جائے ہے مجھ سے. یہ خیال یار غالب کے خیال میں کچھ اور ہوگا، میرے نزدیک یہ ہمارا فکر ہے، ہمارا دینی فکر. اس کے بارے میں شکوک و شبہات نہ پیدا ہو جائے، اس کے بارے میں تزلزل نہ پیدا ہو جائے، کیونکہ وہ ہو گیا تو پھر یہ تحریک ختم. اس کی ساری جڑ بنیاد جو ہے وہ اس دینی فکر کے اوپر ہے، ساری عمارت اس پر قائم. اس حوالے سے میں ہر شخص کو دعوت دوں گا کہ وہ اپنے اندر درون بینی کرے، سیلف سینسر کرے، سیلف کرٹیسزم سے کام لے، اپنا تنقیدی جائزہ لے، اپنے گریبان میں جھانکے کہ کہیں ہمارے فکر کے جو بنیادی امور ہیں ان کے بارے میں کوئی تزلزل، کوئی شک و شبہ، کسی طرح کا کوئی ضعف، اس میں لال تو پیدا نہیں ہو گیا. اب اس کو میں لوں گا تین حوالوں سے. سب سے پہلا فریضہ اقامت دین اور اس کے لیے التزام جماعت کی شرط. اقامت دین کی جد و جہد فرض عین ہے. قائم کر دینا ہمارے ذمہ نہیں ہے، اس کے لیے بہت سے عوامل، بہت سے فیکٹرز جو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، ہمارے اختیار کے دائرے سے باہر ہے. اصل شے اس میں مشیت ایستی ہے، وہ کب چاہتا ہے کہ وہ کام ہو. لیکن اس کے لیے جد و جہد کیے چلے جانا تا دم آخر دم فارغ مباش، اندری رہ میں تراشوں میں خراش. جد و جہد کیے چلے جانا، کیے چلے جانا، کیے چلے جانا، یہ فرض عین ہے. اس کے ضمن میں اگر کبھی بھی آپ حضرات کو کوئی ذوف محسوس ہو، اس لیے کہ چاروں طرف ہوائیں تو مختلف قسم کی ہیں. وہ لوگ بھی ہیں دانشور ٹائپ جو کہتے ہیں یہ سب جو ہے خلل ہے دماغ کا، یہ دین کی کوئی بنیادی بات ہے ہی نہیں. کچھ لوگ ایسی تحریکوں سے وابستہ تھے، تحریکوں سے مایوس ہو کر اب انہوں نے انگور کھٹے ہیں والا تصور اختیار کر لیا کہ یہ تصور ہی صحیح نہیں. اور ظاہر بات ہے جس ماحول میں ہم رہتے ہیں تو اس قسم کے خیالات اگر ادھر ادھر سے آتے ہیں تو اثر انداز ہوتے ہیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہر شخص جائزہ لے، بالکل غیر جانبدارانہ، اپنے آپ کو کوئی رعایت دیے بغیر کہ آیا میرا دل ٹھکا ہوا ہے کہ اقامت دین کی جد و جہد فرض عین ہے اور اس کے لیے التزام جماعت شرط لازم. بہرحال اس ضمن میں اگر کسی درجے میں بھی کوئی اضمحلال محسوس ہو، کوئی کمی محسوس ہو، نہ بھی ہو تو اسے اثر نو پراپ اپ کرنے کے لیے، دوبارہ قوی کرنے کے لیے یہ چند کتابوں کا حوالہ دے رہا ہوں. مطالعہ کرنا میں سمجھتا ہوں اس دور میں اثر نو مطالعہ کر لینا، چاہے آپ نے پہلے کیا ہوا ہو، لیکن یہ مفید ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت، فرائض دینی کا جامع تصور،
یہ مختصر ہے، اور مطالبات دین میں وہی چیز تشریح کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ. جہاد فی سبیل اللہ، توحید عملی اگر کہیں مل جائے، میرے خیال میں وہ آؤٹ آف پرنٹ ہے، ہمارے ہاں نہیں ہے. اور پھر جماعت اور بیعت پر جو پمفلٹ ہے، ان 6 کا مطالعہ میرے نزدیک مفید ہوگا. چاہے آپ یہ محسوس کریں کہ نہیں، میرے تصور میں کوئی کمی نہیں ہے، کوئی اس پر یقین اور ایقان کے اندر کہیں کوئی ضعف نہیں ہے، پھر بھی اگر اثر نو مطالعہ کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً اس سے فائدہ ہوگا. ہمارے فکر کی دوسری اساس ہے منہج انقلاب نبوی. یہ جو ہے بعض اعتبارات سے ہمیں ایک مختلف مواقع پر اس میں ضعف کا احساس ہوا. مثلا ایک وقت آیا تھا الجزائر میں انتخابات کے ذریعے سے محسوس ہوتا تھا کہ اسلامی حکومت قائم ہو جائے گی. پھر ایک وقت آیا کہ ترکی میں اربکان صاحب کے ذریعے سے امکان پیدا ہوا کہ شاید اسلامی حکومت قائم ہو جائے. وہ دونوں تو بہرحال بڑی جلدی ختم ہو گئے معاملات. لیکن خود افغانستان کے معاملے پر صورتحال پیدا ہوئی کہ ہمارے بہت سے رفقا نے سوچا کہ ہم تو منہج انقلاب نبوی کی بات کرتے رہ گئے اور وہاں تو اللہ کا دین قائم ہو گیا، حکومت بن گئی. اس نے یقیناً ہمیں کچھ دیر کے لیے ہلایا تھا. یہ کوئی لازم نہیں ہے. یہاں میں یاد دلانا چاہتا ہوں آپ کو کہ ہمارا یہ موقف جو ہے عقلی بنیادوں پر استوار ہونے کے علاوہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے قول اور خود ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے قول پر مبنی ہے. امام مالک کا قول لن يصلح آخر هذه الامة الا بما صلح به اولها. اور میں آج غور کر رہا تھا تو میرا ذہن ادھر منتقل ہوا کہ وہ احادیث جو ہم نے بہت عام کی ہیں، بہت پھیلائی ہیں، جس میں 4-5 ادوار حضور نے گنوائے ہیں. پہلا اپنا دور سعادت، دور نبوت، پھر دور خلافت علی منہاج النبوت، پھر ملکن جائر، ملکن عاظم، کٹکھری ملوکیت، پھر جبریہ، ملکن جبرین، اور پھر خلافت علی منہاج النبوت. تو اس حدیث کا چاہے متن جو ہے زیادہ عام نہ ہوا ہو اس وقت تک، اس کا مفہوم عام تھا. ورنہ یہ جو اول و آخر کے الفاظ آئے ہیں امام مالک کے قول میں، یہ کہاں سے آ گئے؟ لن يصلح آخر هذه الامة، هذه الامة کا آخری دور پھر خلافت علی منہاج النبوت کا ہے. وہ تو اسی حدیث کی روح سے معلوم ہوا الا بما صلح به اولها. امت کا پہلا دور جو ہے وہ خلافت علی منہاج النبوت ہے. اس سے پہلا دور تو دور نبوت ہے. امت کا دور جو ہے پہلا وہ خلافت علی منہاج النبوت کا ہے. اور یہی بات حضرت ابو بکر نے فرمائی رضی اللہ تعالی عنہ جب حضرت عمر کو اپنا جانشین نامزد کیا ہے. تو جو خطبہ دیا اس میں یہ الفاظ ہیں ان ھذا الامر. اب ھذا الامر سے مراد خلافت، اور کون سی چیز یہاں پر جو ہے اس سے مراد لی جا سکتی ہے؟ ان ھذا الامر لا يصلح آخره الا بما صلح به اوله. اس کے آخری حصے کی اصلاح نہیں ہو سکے گی مگر اسی طور سے جس طور سے پہلے کی ہوئی. اس پر ظاہر بات ہے کہ ہمارا دل کا ٹھکا ہوا ہونا لازم ہے. اور افغانستان میں جو کچھ ہوا اس کے بعد بہرحال اس پر پھر اثر نو ہمیں جم جانا چاہیے. وہاں بھی ہو سکتا ہے کچھ گوریلا ایکٹیویٹی ہو، کچھ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ امریکیوں سے وہاں سے بھگانے پر کامیاب ہو جائیں. لیکن اسلام وہاں پھر بھی نہیں آئے گا بغیر اس منہاج کے کہ جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے. لوگوں کے ذہنوں کو تیار کرنا پڑے گا. جو تیاری نہیں ہوئی تھی اس کا نتیجہ دیکھ لیا. چشم زدن میں کابل کی فضا بدل گئی. وہ کابل جسے ہم دیکھ کر آئے تھے، شریعت کا پابند کابل،
دیکھتے دیکھتے ایک دم ویڈیو کی دکانیں کھل گئی، ایک دم سنیما شروع ہو گئے، ایک دم گندگیاں ہو گئی، ایک دم جو ہے داڑیاں منڈ گئی، ایک دم، اس لیے کہ ذہن نہیں بدلے تھے، لوگوں کے اندر انقلاب نہیں آیا تھا۔ وہ جو قرآن مجید میں بھی آتا ہے اور جس کا ترجمہ کیا گیا ہے شعر میں کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنے حالت کے بدلنے کا۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، ان کے اپنے اندر نفوس کی کیفیت جب تک نہیں بدلتی تو قوم کے حالات نہیں بدلیں گے۔ اس حوالے سے ہمیں اور اب موقد ہو جانا چاہیے، ہمارا یقین، ہمارا وثوق منہج انقلاب نبوی کے ساتھ ہمارا ذہنی رابطہ، تعلق مضبوط تر ہونا چاہیے۔ اس کے لیے بھی مشورہ دوں گا، کتاب منہج انقلاب نبوی کا پھر مطالعہ کر لیجئے، کوئی حرج نہیں ہے، ہمت کیجئے، پڑھ جائیے، اور اگر وہ زیادہ لمبی معلوم ہو تو خطبات خلافت میں جو آخری چوتھا خطبہ ہے وہ اسی پر ہے، وہ مختصر ہے، وہ میرا خیال ہے 30-40 صفحات کی بات ہوگی، لیکن یہ کہ منہج انقلاب نبوی کا خلاصہ وہاں موجود ہے۔ لیکن کوشش کیجئے کہ منہج انقلاب نبوی ہی کو دوبارہ پڑھ لیا جائے۔ ہمارے دینی فکر کی تیسری بنیاد ہے بیعت مسنونہ۔ اس کے بارے میں مجھے آج ذرا قدر تفصیل سے عرض کرنا ہے۔ بیعت کی بنیاد پر ہم نے تنظیم قائم کی ہے۔ ایک اعتبار سے تو ہم نے بیعت کے تقاضوں کو تنظیم میں پورا کیا ہے، لیکن ایک اعتبار سے ابھی تک ہم پر بیعت کے تقاضوں کا پوری طریقے سے شعور بھی واضح نہیں۔ قانونی اور دستوری سطح پر ہمارے ہاں بیعت کا نظام قائم ہے، آپ لوگ مجھ سے بیعت کر کے تنظیم میں شامل ہوئے، یہ طے ہے کہ کوئی بھی فیصلہ ہوگا اس میں آخری بات میری ہوگی، شورا کی حیثیت مشورہ دینے والوں کی ہے، یہ نہیں ہے کہ کاؤنٹنگ آف ووٹس کے ذریعے سے کوئی فیصلے ہوں گے، اگرچہ اس کی نوبت شاذ ہی کبھی آئی ہے، غالباً ایک موقع پر آئی ہے، اس میں بھی 1-2 کا فرق تھا رائے کا، لیکن اصولاً یہ طے ہے کہ شورا میں کوئی بھی کاؤنٹنگ آف ووٹس کی بنیاد پر فیصلے نہیں ہوں گے، شورا اپنی رائے دے گی، فیصلہ امیر کے ہاتھ میں ہوگا۔ یہ نظم تو ہم نے بنا لیا، قائم کر لیا، چلا بھی لیا اللہ کے فضل و کرم سے، اس کا ایک نمونہ بھی پیش کر دیا دنیا کے سامنے۔ 2 پہلوؤں سے ہمارے ہاں ابھی بڑی کمی ہے۔ ایک سم و طاعت کی روح جو ہے وہ ابھی ہمارے ذہنوں اور دلوں میں راسخ نہیں ہوئی، اور ثانیاً عہدے داروں کے عزل اور نصب کے سلسلے میں جو اس نظام بیعت کا تقاضا ہے وہ بھی ہم پر پوری طرح واضح نہیں ہے۔ میں ان دونوں باتوں کو ذرا چاہتا ہوں تھوڑی سی تفصیل سے۔ سم و طاعت کی روح کا جہاں تک میرے ساتھ تعلق ہے، میں مطمئن ہوں کہ رفقا کا سم و طاعت کا وہ تعلق ہے، قائم ہے، برقرار ہے، میرا حکم سنتے مانتے ہیں، عمل میں کوتاہی ہو جانا یہ دوسری بات ہے، لیکن اصل میں یہ سم و طاعت ایک چین ہے۔ کسی بھی تنظیم یا تحریک کے اندر یہ کسی ایک ہی شخص کی سم و طاعت نہیں ہوتی، وہ تو برانچنگ ہوگی۔ ایک امیر ہے، اس کے نیچے صوبائی امراء ہیں، اس کے نیچے جو ہیں کوئی حلقے جاتی امراء ہیں، اس کے نیچے کوئی مقامی امراء ہیں، ایک چین ہے، اور جب تک یہ پوری چین جو ہے جس کو کہ لائن آف کمانڈ کہا جاتا ہے، اس پوری کے اندر جب تک کہ یہ روح سرایت کیے ہوئے نہ ہو، ہر لیول پر سم و طاعت ہے۔ ہاں، نچلے لیول پر یہ اختلاف آپ کر سکتے ہیں، اگر آپ کو اختلاف ہے اپنے سے اوپر پہنچا دیجئے، مقامی امیر سے اختلاف ہے حلقے کے امیر کو پہنچا دیجئے، حلقے کے امیر سے اختلاف ہے امیر کو مجھے پہنچا دیجئے، لیکن سم و طاعت ہوگی الا ان تروا کفرا بواحا عندکم فیہ من اللہ برہان۔ یہ ذرا الفاظ اچھی طرح نوٹ کر لیجئے، ہم نے ان الفاظ کو زیادہ ہائی لائٹ نہیں کیا ہے۔ یہ اسی روایت کے اندر جو عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے
کہ بایانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعت فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ وعلی عثرۃ علینا وعلی لا ننازل امر اہلہ وعلی نقول بالحق اینما کنا لا نخاف فی اللہ لومۃ لائم. چونکہ متفق علیہ الفاظ یہی ہے بخاری اور مسلم دونوں کے. لیکن اس روایت میں جو مسلم شریف کی روایت ہے اس میں الفاظ ہیں الا ان تروا کفرا بواحا عندکم فیہ من اللہ برہان. اس سمع و طاعت سے اب اس جملے کا ٹکڑا جو ہے ذرا نوٹ کر لیجئے کہ جس کا ترجمہ کیا ہے. اس سمع و طاعت سے دستکش ہو سکتے ہو صرف اس شکل میں کہ کسی کھلے کھلے کفر کو دیکھو تم جس کے لیے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے دلیل موجود ہو، تم ثابت کر سکو کہ یہ کفر ہے، تب لا سمع ولا طاعہ، نہ سنیں گے نہ اطاعت کریں گے، آپ اس کا اعلان کر سکتے ہیں. اب نوٹ کیجئے یہاں پر ظاہر بات ہے کہ یہ سمع و طاعت حضور سے مراد تو ہو ہی نہیں سکتی. کیا حضور اس کی طرف سے بھی کبھی کفر بواح کا امکان ہے؟ ظاہر بات ہے نہیں. جو کفر از کعبہ برخیزت، اسی طریقے سے کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حکم میں کفر کا امکان ہے؟ اسلام کا تو معیار وہی ہے، آپ ہی کا فرمودہ جو ہے وہ در حقیقت اسلام کا قانون ہے. تو یہ در حقیقت ماتحت عمارتوں کے بارے میں ہے، اس لیے کہ اس حدیث کے اندر وَعَلَىٰ أَثَرَةٍ عَلَيْنَا، چاہے آپ دوسروں کو ہم پر ترجیح دے دیں، یعنی آپ ہم پر کسی کو امیر بنا دیں، ہم آپ پر اعتراض نہیں کریں گے، بلکہ شکوہ بھی نہیں کریں گے، شکایت بھی نہیں کریں گے کہ حضور ہم آپ کے پرانے جانثار ہیں، پرانے ساتھی ہیں، آپ نے ایک نو وارد کو، ایک نو عمر کو ہمارے اوپر امیر کیسے بنا دی؟ نہیں، اٹس یور پریروگیٹو، یہ آپ کا اختیار ہوگا مطلق، جسے چاہیں امیر بنائیں. اب اس کے بعد آتا ہے کہ ظاہر بات ہے کہ وَعَلَىٰ اللَّهِ نُنَازِلُ أَمْرَ أَهْلَهُ إِلَّا أَن تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِندَكُمْ فِيهِ مِنَ اللَّهِ بُرْهَانٌ. ان سے تمہیں جھگڑنے کی اجازت نہیں ہے، ان کا بھی سمع و طاعت کا انداز رہے گا تمہارا وہی، الا یہ کہ تم کسی کھلے کھلے کفر کو دیکھو جس کے لیے تمہارے پاس دلیل ہو کہ یہ کفر ہے. یہ بھی نہیں میرا دل کہتا ہے یہ کفر ہے، آپ کا دل کوئی شے نہیں ہے. ایتونی بشیء من کتاب اللہ و سنت رسولہ حتی اقول، کسی شے کے کفر ہونے کا فیصلہ جو ہے وہ اللہ کی کتاب سے ہوگا یا اللہ کے رسول کی سنت سے ہوگا، آپ کے فرمودات سے ہوگا. تو یہاں اصل میں جو بات میں آپ کو واضح کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ لوور لیول پر عمراء کا ہمارے ہاں وہ وقار، ان کا لحاظ اور ادب، ان کے ساتھ نصح و خیر خواہی، ان کے ساتھ سمع و طاعت کا تعلق بہت کمزور ہے، بہت کمزور ہے، بہت کمزور ہے. حالانکہ میں اس سے پہلے بہت سے مواقع پر وہ حدیث آپ کو سنا چکا ہوں کہ یہ جو برانچنگ ہوتی ہے سمع و طاعت کی، حضور نے فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ ومن اطاع امیری. اب یہاں نوٹ کیجئے، امیری کا مطلب یہ نہیں میرا امیر، ظاہر بات ہے حضور کا امیر کوئی نہیں ہے، میرا معین کردہ امیر، میرا مقرر کردہ امیر، امیری جسے میں نے معین کیا. جس نے اس کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، جس نے اس کی نافرمانی کی میری نافرمانی کی. اس حدیث کو ہمیں ہمیشہ اپنے ذہنوں میں، اپنے شعور میں تازہ رکھنا چاہیے، جب تک کہ ہمارا یہ سمع و طاعت کا نظام جو ہے اسی طرح جو لائن آف کمانڈ ہے اس کے اندر اسی طریقے سے یہ چلتا نہ چلا جائے. اور جیسا کہ غزوہ احد کے موقع پر میرا تجزیہ ہے کہ وہ جو 35 حضرات جو ہیں تیر انداز جو جگہ چھوڑ گئے تھے، انہوں نے حضور کے قول کی تو تعویل کر دی تھی. میں قطعاً ماننے کو تیار نہیں ہوں، ان لوگوں کے بات کے ساتھ میرا قطعاً اتفاق نہیں ہے کہ انہوں نے حضور کے حکم کی نافرمانی کی. نہیں، انہوں نے در حقیقت حضور کے قول کی تعویل کی کہ حضور نے جو ہمیں کہا تھا کہ یہاں سے مت ہلنا، چاہے تم دیکھو کہ ہم سب قتل ہو گئے، مارے گئے، اور ہمارا گوشت جو ہے پرندے نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں، تب بھی تم نے یہاں سے نہیں ہلنا.
تو یہ شکست کی کیفیت میں کہا تھا نا، اب تو فتح ہو گئی ہے، لہذا وہ گویا کہ جو آپ کا حکم اور آپ کا فرمان ہے وہ اس صورتحال میں لاگو نہیں ہو رہا۔ لیکن یہ کہ ظاہر بات ہے دوسرا حصہ من عطا امیری، جسے حضور نے ان 50 تیر اندازوں کے اوپر امیر بنایا تھا، وہ تو آخری وقت تک روک رہا ہے، اس کی نافرمانی ہے جو کی گئی ہے، اور اس پر وہ سزا ملی ہے کہ پھر فتح شکست میں تبدیل ہوئی اور 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، اور خود حضور اتنے مجروح ہوئے اور اتنا خون آپ کا گیا کہ آپ بے ہوش ہو گئے اور خبر اڑ گئی کہ آپ شہید ہو چکے۔ تو یہ امیری کا معاملہ ہے، اس لائن آف کمانڈ کے اندر اس روح کو سرایت کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ صرف مجھ ہی سے وہ اطاعت مطاعت ہے، نہیں، یہ سب اطاعت جو ہے ہمارے ہاں پھیلنی چاہیے، پہنچنی چاہیے۔ جیسے درخت ہے اس کی برانچز ہیں، جڑ سے جو غذا آ رہی ہے وہ تمام شاخوں میں جا رہی ہے، تمام ٹہنیوں سے ہوتی ہوئی پتوں تک پہنچتی ہے۔ اسی طرح یہ روح سم و طاعت جو ہے یہ لوور لیولز پر جو ہمارے ہاں کمزور ہے، اور اس میں میں پھر کہوں گا صرف سم و طاعت نہیں، نصح و خیر خائی، نصح و خیر خائی، الدین والنصیحہ۔ من یا رسول اللہ قال للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمۃ المسلمین وعامتہم۔ اب یہ ائمۃ المسلمین نہیں ہے تو کون ہے؟ چاہے وہ 5-6 آدمیوں پر ایک نقیب ہے، اور چاہے 25, 30, 40 کے اوپر ایک امیر ہے، چاہے 100, 200, 400 آدمیوں پر کوئی امیر حلقہ ہے، ظاہر بات ہے کہ وہ تو امام ہے، ہر شخص اپنی جگہ پر امام ہے۔ تو ان کے ساتھ نصح و خیر خواہی، بدخواہی نہ ہو ان کے لیے، ان کے لیے اسی طریقے سے اپنی تنہائیوں میں دعائیں مانگنا۔ اچھا، ان کی طرف سے اگر کبھی یہ بھی خیال ہو کہ انہوں نے مجھ پر زیادتی کی ہے تو معاف کرنا، صبر کرنا، جھیلنا، اس کا اجر اللہ تعالیٰ دے گا۔ اور ہو سکتا ہے کہ اگر اس نے واقعتاً زیادتی کی ہے تو اپنے بہت سی نیکیاں جو ہیں وہ آپ کے کھاتے میں ڈالے گا اور آپ کے پلڑے میں ڈالے گا قیامت کے دن۔ تو یو اسٹینڈ ٹو لوز نتھنگ، نقصان کیا ہوا آپ کا؟ آپ جھیل جائیے، برداشت کر جائیے، نظم جماعت کے لیے ایک اعلیٰ تر جو نصب العین ہے، جو مقصد ہے، جس کے لیے یہ سارا کھکھیڑ مول لیا، جس کے لیے جماعت بنائی ہے، جس کے لیے یہ سارا نظم ہم نے اختیار کیا ہے، اس کے لیے ان کی زیادتیوں کو بھی برداشت کرو۔ اگر وہ زیادتی کر رہے ہیں اللہ کے ہاں جواب دہ ہوں گے، ہمارے ہاں لیکن نظام ہے ان کی زیادتی ہے تو آپ شکایت نہیں جا سکتے ہیں اوپر ان کے خلاف۔ لیکن یہ چیز در حقیقت میں نے ایک تو اس اعتبار سے کہ امیری کا جو تقاضا ہے اس حدیث کے اندر، جس پر ہم نے اپنے جو حلف نامہ ہے تنظیم اسلامی میں شمولیت کا، اس کو حدیث کو اختیار کیا ہے، الا لا ننازع الامر اہلہ، اس کے اندر یہ ہے کہ جس کو بھی امیر مقرر کیا گیا ہو اس کی بھی اسی طریقے سے اطاعت، اسی جذبے کے ساتھ، دلی آمادگی کے ساتھ، اس کے لیے نصح و خیر خواہی، اس کے لیے دعائیں، اس کی غلطیوں کو معاف کرنا، اس کی زیادتیوں پر صبر کرنا، یہ ساری چیزیں ہوں گی تو در حقیقت یہ ہمارا قافلہ تیزی سے چلے گا، ورنہ نہیں۔ دوسرا معاملہ میں نے عرض کیا ہے، مناصب، عہدے ہیں، امیر ہے، نقیب ہے، امیر حلقہ ہے، مرکزی ناظمین ہیں، یہ مناصب جو ہے ان کے نصب اور عزل، نصب کسی کو قائم کر دینا اس جگہ پر، فلاں شخص کو مقرر کر دیا گیا کہ یہ امیر حلقہ ہے، فلاں شخص کو مقرر کر دیا گیا یہ مقامی امیر ہے، یہ نصب ہے۔ عزل کیا ہے؟ معزول کر دینا، ان کو اس عہدے سے ہٹا دینا۔ یہ مناصب کا نصب اور عزل کلیتاً مبایع کا پریروگیٹو ہے۔ مبایع کون ہے؟ مبایع بیعت کرنے والا، اور مبایع باب مفعلہ میں جو اس کا مفعول بنے گا، جس کے ہاتھ پر بیعت کی گئی، یہ اس کا پریروگیٹو ہے، اس کا اختیار مطلق ہے، اس کو اس کے لیے کہیں دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہے، وہ کسی کو مطمئن کرنے کا پابند نہیں ہے۔ اٹس ٹوٹلی ہز پریروگیٹو، اس کا اختیار ہے، جس کو چاہے منصب پر فائز کرے، اور اسی میں وہ وعلی اثرۃ علینا،
آپ کو معلوم ہے جب غزوہ موتا کے لیے زید ابن حارثہ کو حضور نے نامزد کیا تھا تو اعتراضات ہوئے تھے. جلیل القدر صحابہ اور اونچے خاندانوں کے لوگ، خود حضور کے چچا زاد بھائی حضرت جعفر طیار اس میں موجود تھے، قریش کے اونچے گھرانے کے فرد، ابو طالب کے بیٹے، حضور کے چچا زاد. لیکن زید ابن حارثہ جو غلامی کا داغ بھی کھائے ہوئے تھے، وہ تو مولا تھے، آزاد شدہ غلام. اور آزاد شدہ غلام جو ہوتا تھا اس عرب معاشرے کے اندر کبھی بھی وہ حر ہوتا تھا، آزاد انسان، اس کے مساوی نہیں ہوتا تھا، چاہے آزاد کر دیا گیا ہو. مولا کہتے تھے، موالی کہلاتے تھے. حضور نے رکھا ان کو. پھر آپ نے اپنے مرض وفات میں ان کے بیٹے اسامہ کو، وہ تو بہت ہی نوجوان اور جلیل القدر صحابہ ان کے کمانڈ میں، اعتراض ہوا تو حضور نے بہت غصے میں کہا تھا. یہ آخری دور جو ہے حضور کا، اس میں کئی چیزوں میں نظر آتا ہے کہ حضور کو کافی چیزوں سے تکلیف پہنچی اپنے ساتھیوں کے طرز عمل سے. ان میں سے ایک یہ بھی تھا. تو آپ نے غصے کے ساتھ کہا تھا تم نے اس کے باپ کی تقرری پر بھی اعتراض کیا تھا اور آج تم اس کے اوپر بھی اعتراض کر رہے ہو. جو حضرت زید کے ساتھ معاملہ ہوا تھا چونکہ وہی اسامہ کے ساتھ ہو رہا تھا. تو یہ پریروگیٹو. اچھا کسی کو ہٹا دینا، یہ بھی اس امیر جس پہ بیعت کی گئی ہے، جس کے ہاتھ پر اس کا اختیار مطلق ہے، وہ پابند نہیں ہے کہ وہ اس کے لیے وجہ بیان کرے اور کسی جیوری کو یا کسی کورٹ کو یا کسی ادارے کو مطمئن کرے. پھر بیعت کا نظام نہیں ہے وہ، پھر تو وہ کانسٹیٹیوشنل آرگنائزیشن ہے. شورا کو مطمئن کیجئے پہلے. نہیں، اٹس دی پریروگیٹو، اختیار مطلق، اختصاص کے ساتھ اس کا ایک حق ہے کہ جس کو چاہے وہ منصب پر کھڑا کرے، نصب کر دے، اور جب چاہے اس سے عزل کر دے، معزول کر دے. اچھا یہ بھی نوٹ کیجئے کہ نصب کے معاملے میں فائز کرنا کسی عہدے پر، جس کا کہ اس روایت کے اندر علی اثرۃ علینا کا ذکر ہے، اس کے علاوہ نمبر 2، کسی کے دل میں طلب نہیں ہونی چاہیے عہدے کی. کسی کے دل میں، ہاں کسی کے دل میں یہ خیال ہو کہ میں اس کے لیے زیادہ اہل ہوں تو میں اس پر گرفت نہیں کروں گا، اس لیے کہ یہ خیالات اور وساوس کے درجے کی چیز ہے جس پر کہ انسان کو کنٹرول نہیں ہے. لیکن عہدے اور منصب کا طالب ہونا یہ بالکل اس نظام کے خلاف ہے، قطعاً اس کی نفی کرنے والا. اور اس میں جو بات عام طور پر لوگ نہیں سمجھتے اس پر آج میں چاہتا ہوں کہ آپ غور کریں. ہمارے سامنے معیار یہ رہتا ہے فلاں شخص بہت متقی ہے، متدین ہے، بہت متقی متدین ہے، عبادت گزار ہے، زیادہ محنتی ہے، زیادہ بھاگ دوڑ کرتا ہے، زیادہ ایکٹیو ہے. کیا صرف یہی چیزیں ہیں منصب پر نصب کرنے کے لیے؟ اس خیال کو ذہن سے نکال دیں. تنظیموں میں، جماعتوں میں یا حکومت میں عہدوں کو معاملے میں ان چیزوں کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ہوگا، تدین بھی دیکھنا ہوگا، تقویٰ بھی دیکھنا ہوگا، دینداری بھی دیکھنی ہوگی، زہد بھی دیکھنا ہوگا، بے نفسی بھی دیکھنی ہوگی، یہ سب کچھ دیکھنا ہوگا. لیکن اس کے ساتھ اصابت رائے، معاملہ فہمی، انسان شناسی، انسان کو پرکھنے کا، اس کو ایویلویٹ کرنے کا مادہ ہے یا نہیں ہے، موقع شناسی، یہ اگر صلاحیتیں نہیں ہیں تو مجرد وہ چیزیں تحریک اور حکومت دونوں میں منصب کے لیے کسی کو قابل اور اہل قرار نہیں دے سکتے. اس کی سب سے بڑی مثال میں آپ کو دے رہا ہوں جس کے بعد کہ ایک لمحے کا آپ کو شک نہیں رہ جائے گا میری اس بات میں. حضور کے صحابہ میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ زہد میں، فقر میں، تدین میں، تقوی میں کس مقام پر تھے کہ حضور نے سند دی ہے من کان یسرہ ان ینظر الی زہد عیسیٰ فلینظر الی صاحب ابی ذر. جس شخص کی خواہش ہو اور اسے یہ پسند ہو
کہ حضرت عیسیٰ کا زہد اپنی آنکھوں سے دیکھے، وہ میرے ساتھی ابو ذر کو دیکھ لے۔ بتائیے کس مقام پر فائز ہے تقوی اور زہد، اتقاء۔ بلکہ میں کل ہی کسی سلسلے میں دیکھ رہا تھا تو ایک حدیث نظر سے گزری، حضور نے صحابہ میں سے اپنے محبوب جو صحابہ محبوبین کی ایک فہرست دی ہے، جن میں حضرت مقداد ابن اسود بھی ہیں اور ان میں حضرت ابو ذر بھی ہیں، حضرت سلمان فارسی بھی ہے، یہ سب کے سب فقراء صحابہ میں سے۔ لیکن یہی ابو ذر ہے کہ جنہوں نے حضور سے کہا کہ حضور مجھے بھی کہیں کا عامل بنا دیجئے۔ فرمایا نہیں ابو ذر تم ضعیف ہو، اور یہ امانت ہے۔ غور کیجئے ضعیف کس اعتبار سے تھے؟ کیا وہ خیانت کر سکتے تھے؟ کیا ان کی للہیت میں کوئی کمی تھی؟ لیکن اصابت رائے، توازن فکر، اور بعد میں ثابت ہو گیا وہ توازن نہیں تھا ان میں۔ زہد کی وہ انتہا تھی کہ وہ اس رائے تک پہنچ گئے کہ سونا چاندی مجرد اپنے پاس رکھنا بھی کفر ہے، غلط ہے۔ سورہ توبہ کی اس آیت کا انتباہ کر دیا کہ وہ سونا اور چاندی جو ہے تپا تپا کر جو ہے ان کے ماتھوں پر اور ان کے چہروں پر اور ان کی پیٹھوں پر داغ لگائے جائے۔ یہ عدم توازن تھا، زہد کا غلبہ حال اس درجے ہوا ہے۔ حضرت عثمان نے مجبوراً پھر انہیں مدینے سے نکل جانے کی صدا کہہ لیجیے دی ہے، اس لیے کہ فتنہ اٹھ رہا تھا، بہت بڑا فتنہ۔ حضور نے جو توازن دیا تھا وہ یہ، جس کو کہ میں نے الحمدللہ واضح کیا ہے اسلام کا معاشی نظام میں، کہ یہ دو نظام ہیں، ایک روحانیت کے لیول پر ہے اور ایک قانون کے لیول پر ہے۔ قانون کے لیول پر آپ جائز سے کمائیں اور زکوٰۃ دے دیں، باقی اپنے پاس رکھیں، کوئی آپ کو اعتراض نہیں کسی کو، وہ پھر آپ کی وراثت میں منتقل ہو جائے گا۔ روحانیت یہ ہے کہ کچھ نہ رکھو اپنے پاس۔ یسألونک ماذا ينفقون قل اللہ، توکل کرو کہ آج اللہ نے میری ضرورت پوری کر دی، کل بھی کر دے گا۔ لیکن یہ روحانیت ہے، اور اس میں والنٹری روحانیت، اپنی مرضی سے اپنے اختیار سے کیا جائے، جبری نہیں۔ جبری کمیونزم نے کیا، کیا فائدہ ہوا اس کا؟ حاصل کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو وہ توازن ان کے ہاں نہیں تھا، مغلوب الحال تھے۔ ان کا انتقال ہوا ہے تو اس وقت بھی وہ رو رہے تھے کہ میرے خلیل نے، میرے حبیب نے یہ خبر دی تھی کہ تم لوگ اپنے گرد سانپ اور بچھو اکٹھے کر لو گے، یعنی دنیاوی ساز و سامان، سانپ اور بچھو۔ آج میرا بھی حال یہی ہے کہ سانپ اور بچھو میرے گرد جمع ہے۔ وہ بیچاری جو ان کی نہایت وفادار، جو اس ضلع وطنی میں کہ جنگل کے اندر کہیں صحرا کے اندر وہ ایک کٹیا ڈال کے پلیٹیں پڑے ہوئے تھے، وہاں پر وہ بکری تھی جس کا دودھ پی لیتے تھے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، ساتھ بیوی کے ساتھ لیا آخری وقت تک۔ تو اس نے کہا کہیں وفا کے پیکر نے کہ کون سے آپ کو سانپ اور بچھو نظر آ رہے ہیں؟ کہ دیکھو وہ چمٹا پڑا ہوا، وہ توا پڑا، وہ یہ ہے، وہ یہ سانپ اور بچھو تھے۔ تو اس میں ظاہر بات ہے کہ جس شخص کے ہاتھ پر بیعت کی گئی ہے، اب اس کی صلاحیت کم ہے تو وہ ظاہر بات ہے اسی درجے میں اپنا کام کرے گا۔ لیکن نظام کا تقاضا یہ ہے کہ یہ پورا معاملہ عزل اور نسب دونوں کا کلیتاً اس کے اختیار میں ہو، یہ نظام بیعت کا تقاضا ہے۔ اس کے لیے وہ پابند نہیں ہے کہ کہیں اپنی بات کو ثابت کر سکے، کہیں لوگوں کو قائل کر سکے، اس کا اختیار ہے، اس کی سوچ ہے، اس کا ججمنٹ ہے، اسے اپنے ججمنٹ پر عمل کرنا ہے۔ اسی طرح عزل کا معاملہ جو ہے یہ اور بھی زیادہ پیچیدہ ہے۔ کسی شخص کو فائز کیا تھا، امیر بنایا تھا، مقامی یا حلقے کا امیر۔ اب امیر کا یہ احساس ہے جس کے ہاتھ پر بیعت کی گئی ہے کہ ہماری تنظیم اور تحریک کی مصلحت کے خلاف ہے اب ان کا اس منصب پر رہنا، وہ معذور کرتا ہے۔ لیکن اندیشہ ہے غصہ ہو جائے گا، ناراض ہو جائیں گے، کو منفی طرز عمل ظاہر ہو جائے گا، اور کچھ نہیں تو مزمحل ہو جائیں گے، بے عمل ہو جائیں گے، غیر فعال ہو جائیں گے، کسل کا شکار ہو جائیں گے۔ اس سے بھی آگے ہو سکتا ہے کہ احتجاج کی ایک فضا پیدا کریں، لوگوں میں اپنی مظلومیت جو ہے اس کا ڈنڈورا پیٹیں، یہ سارا کچھ امکان ہے۔ جب تک اس سے ہم اپنے دلوں کو خالی نہیں کر لیتے
وہ اس نظم بیعت کا جو ہے در حقیقت صحیح شعور ہمیں حاصل نہیں ہوا۔ میں خود تسلیم کرتا ہوں، بسا اوقات خیال ہوتا ہے کسی کو کہیں سے ہٹانے کا، تو سوچتا ہوں میں کہ کیا رد عمل ہوگا اس پر اس کا، اور بسا اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ پھر اس کا ایک منفی رد عمل سامنے آتا رہا ہے۔ لیکن اس میں بھی الحمدللہ کہ جو ہمارا قرن اول ہے، اس میں نہایت تابناک مثال قائم ہے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عمر نے معزول کر دیا، انہوں نے یہ نہیں پوچھا مجھے کیوں معزول کیا گیا، انہوں نے کوئی احتجاج نہیں کیا۔ فوج کا معاملہ بڑا حساس ہوتا ہے، آپ کو معلوم ہے ہمارے ہاں بھی یہ اصول ہے کہ اگر آؤٹ آف ٹرن نیچے کے کسی آدمی کو آپ اوپر ترقی دے دیں تو درمیان میں جن لوگوں کو پھلانگ کر آیا ہے وہ فوراً مستعفی ہو جائیں گے یا ریٹائر ہو جائیں گے، چاہے کر دیے جائیں گے یا ہو جائیں گے، اس لیے کہ جو ان کے نیچے رہا ہے اس کے نیچے ہو کر کیسے کام کر سکتے ہیں وہ؟ دیر از اے لاجک ان اٹ کہ جو ان کے نیچے تھا اب اس کے نیچے کہہ رہ کر کیسے کام کرے۔ لیکن مثال وہ ہے کہ جو صحابہ کرام نے قائم کی، اسی محاذ پر رہے حضرت خالد ابن ولید، اور اسی سرفروشی اسی جانفشانی کے ساتھ جہاد فی سبیل اللہ میں لگے رہے، کوئی کمی کسی درجے میں نہیں آنے دی۔ اور یہ کہ لوگوں کے اندر بھی کوئی چہمے کوئی کیا کر دیا، کیوں کر دیا، یہ تو بہت ہی مقبول تھے، ان کی وجہ سے تو فلاں فلاں جنگوں میں ہمیں فتح حاصل ہوئی، کچھ نہیں، کچھ نہیں۔ فیصلہ اس نے کیا جسے اختیار ہے اور اس پر ہمارا اعتماد ہے، اس سے ہم نے بیعت کی ہے، اسے ہم نے خلیفہ مانا ہے، اس کا اختیار مطلق ہے، لہذا کوئی چیز میں کوئی نہیں، کچھ نہیں۔ ایک ایسا ٹرانسفر کا معاملہ ہوا ہے، ایسی تبدیلی ہوئی ہے کہ کوئی ریپرکشن اس کے جو ہے تاریخ نے ہمیں نہیں بتائے۔ ہونا کیا چاہیے؟ اگر کسی ذمہ دار شخص کو ذمہ داری سے فارغ کیا جائے تو ہی شوڈ ہیو اے سینس آف ریلیف۔ مجھ پر بوجھ تھا، ایک بوجھ، ذمہ داری، اپنے ساتھیوں کے بارے میں مسئول تھا۔ اب اگر مجھے ریلیف کر دیا گیا تو دیر شوڈ بی اے سائی آف ریلیف، بجائے اس کے کہ کوئی غصہ ہو، کوئی منفی طرز عمل ہو، کوئی تخریبی خدا نخواستہ جو ہے انداز اختیار کر لیا جائے۔ ایسا ہو کہ ایک بوجھ تھا جس سے کہ مجھے نجات مل گئی ہے۔